جانور ذبح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے تو ذبح کے شرائط سن لیا۔ ذبح کی جو شرط ہے اس کی چند شرائط ہے۔ پہلی بات ہے ذبح کرنے والا مسلمان، ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر کوئی مرتد قادیانی ہے یا کافر ہے، مشرک ہے، وہ اگر جانور ذبح کر دے تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا، مردار ہو جائے گا۔ تو ذبح کرنے والا مسلمان ہو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے ذبح کرنے والا عاقل ہو، عقل سلامت ہو، پاگل بندہ نہ ہو۔ اور ساتھ یہ ہے کہ وہ اگر بچہ ہے تو سمجھدار ایسا بچہ ہو کہ جو ذبح پر قدرت رکھتا ہو، اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو۔ یعنی بچوں میں بھی قسم ہے نا، ایک تو بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے اور ایک ایسا بچہ ہے جو بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ 12-13 سال کا بچہ اگرچہ بھی نابالغ ہو، فرض کر لے نابالغ ہے، لیکن یہ بچہ مسلمان کا بچہ ہے اور پھر قصائی کا بچہ ہے، وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ ذبح کرنا جانتا ہے، تو ابھی نابالغ ہے، آپ بولیے تو بچہ یہ کیا ذبح کرے گا؟ اب پھر جب اس نے ذبح کیا تو آپ پریشان ہیں کہ یہ بھائی یہ کھلاڑی کہاں سے آ گیا ہے؟ تو وہ مسلمان ہے لیکن اگرچہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار نابالغ ہے، ذبح کرنا جانتا ہے، ذبح پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسے قصائی وغیرہ کے بچے بعض اوقات وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایک تجربہ ہو جاتا ہے کام کر کے۔ تو اگر نابالغ بچہ ہے لیکن سمجھدار نابالغ ہے اور ذبح پر قدرت رکھتا ہے تو پھر ایسا بچہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے، مسلمان بچہ، تو پھر یہ جانور حلال ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ پاگل نہ ہو ذبح کرنے والا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب ذبح کرے تو پھر ذبح کرتے وقت جانور زندہ موجود ہو، اس میں زندگی کے رمق موجود ہے۔ بعض اوقات جیسے ابھی شدید گرمی ہے، بعض اوقات جانور بیمار پڑ جاتا ہے اور ایسی حالت غیر ہو جاتی ہے کہ بس چند سیکنڈ باقی ہے، جانور مرنے والا ہے، تو اب آپ سمجھتے قربانی کے دن تو باقی ہے لیکن جانور تو مرنے والا، میں انتظار کروں گا، جانور تو ضائع ہو جائے گا، یہ تو مردار ہو جائے گا۔ تو اگر زندگی باقی ہے تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے تو جانور حلال ہو جائے گا، اور مر جائے، مرنے کے بعد ذبح کرنے پر اب جانور حلال نہیں ہوگا، وہ مردار ہوگا کیونکہ مر گیا ہے۔ تو زندہ جانور موجود ہے، یہ بھی شرط ہے۔ پھر یہ ہے ذبح کرتے وقت جب ذبح کرے تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام نہ لے، ذبح کے وقت کسی غیر اللہ کا نام نہ لے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان جب ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہی ذبح کرتا ہے، کسی غیر اللہ کا نام تو نہیں لیتا ہے نا۔ معاذ اللہ کوئی بھی ایسا جاہل مسلمان بھی نہیں ہے جو ذبح کے وقت یہ کہے کہ بسم الغوث، معاذ اللہ، جیسے کفار مکہ، کفار قریش، بسم اللہ، بسم العزا، بسم الحبل، یہ بتوں کے نام تھے۔ تو بتوں کے نام پر اگر کوئی ذبح کرے تو جانور تو مردار ہے، حرام ہو جائے گا۔ تو مسلمان جو بھی ہے پوری دنیا میں، انگوٹھا چھاپ بھی ہو، کوئی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ جانور جب بھی ذبح کرتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، یا پھر اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام ہو، اللہ کے ناموں میں سے کسی بھی نام پر ذبح کرے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا یہ سنت مبارکہ بھی ہے اور افضل طریقہ ہے کہ یہ گویا کہ بہتر انداز سے گویا کہ اس پر عمل ہو جائے گا۔ تو یہ جانور کو ذبح کرنے کے شرائط ہے۔ دوسری بات یہ ہے جب جانور کو آپ ذبح کریں تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے بائیں پہلو پر آپ کو لٹانا ہے، بائیں پہلو پر، الٹے پہلو پر، اور جانور کا منہ قبلہ رخ ہو جائے، جانور کا منہ قبلہ رخ ہو جائے۔ یہ سنت ہے، یہ کیا ہے بولیے؟ یہ شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے کہ جانور کو آپ جو ہے الٹا رخ لٹائے اور منہ اس کا قبلے کی طرف کرے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب یہ ہے کہ بالفرض خدا نہ خواستہ اگر جانور جو ہے بہت مشکل سے آپ نے اس کو قابو پایا ہے، اس سے پہلے جانور بدک گیا تھا، بہت مشکل سے آپ نے قابو پایا ہے، اتنے مشکل سے تو آپ نے اس کو لٹایا، قابو پایا ہے،
کہ کسی بھی رخ پہ اس کو لٹا دیا ہے، اب اس کو اگر ہلائیں گے جلائیں گے اور قبلہ رخ کریں گے تو اس بات کا ڈر ہے کہ جانور پھر کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر جانور کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ تو اگر اس بات کا ڈر ہے کہ جانور بے قابو ہو جائے گا، اور پھر ہمارے یہاں اتنے تجربہ کار بھی لوگ نہیں ہیں، کسی طرح مشکل سے تو اس کو قابو میں ہم نے اس کو کیا ہے، اس کو لٹایا ہے، لیکن اب یہ قبلہ رخ نہیں ہے، تو اگر آسانی سے اس کو تھوڑا سا یعنی پتھریلی زمین وغیرہ نہ ہو جس میں جانور کو اذیت ہو تکلیف ہو، اگر ایسا نہ ہو اور آسانی سے آپ اس کو قبلہ رخ کر سکتے ہیں تو آسانی سے کریں کہ سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں مشکل ہو، دقت ہو کہ زمین بھی پتھریلی زمین ہے، جانور کو بھی اذیت کا خطرہ ہے، یا جانور کو تو اذیت کا خطرہ نہیں لیکن ہمارے لیے ڈر ہے کہ جانور کھڑا ہو جائے گا، جانور بدک جائے گا، پھر اس کو لٹانا پھر مشکل پڑے گا، پھر ایسی صورت میں جس رخ پہ بھی جانور لیٹا ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیں گے، جانور حلال ہو جائے گا، جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ یہ مسئلہ ذہن نشی رکھ لیں کہ جب جانور کو ذبح کرے تو 4 رگ کا کٹ جانا ضروری ہے، 4 رگوں کا کٹ جانا ضروری ہے۔ ایک ہے حلقوم جو سانس کی نالی ہے، اور ایک ہے مری جس کو کہتے ہیں غذا کی نالی، جو کھانا پینا ہے نا غذا اترتا ہے وہ غذا کی نالی، اور 2 نالیاں ودجین وہ اڑوس پڑوس کی خون کی نالیاں ہے۔ تو یہ 4 رگیں کٹ جائے، اگر 4 نہ ہو تو کم از کم 3 رگ کٹ جائے تو جانور حلال ہوگا، 4 رگوں میں سے 3 بھی کٹ جائے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ کہ اگر صرف 2 رگیں کٹے تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا، جانور حلال تو 4 رگوں میں سے 3 رگ کٹ جائے جانور حلال، یا پھر 4 رگوں میں سے اکثر کٹ جائے تب بھی جانور حلال، اگر صرف 2 رگیں کٹے تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نہ چھوڑ دے پھر بھی جانور مردار ہوگا، جان بوجھ کر تو کوئی مسلمان بھی نہیں چھوڑے گا، بعض اوقات بھول جاتا ہے، اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو جانور حلال ہے، بھولے سے چھوٹ گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہبڑ دبڑ میں جو بندہ بھول جاتا ہے، جانور کو قابو کرتے وقت جو ہے چھری چلانے والا بھی بعض اوقات ذہنی طور پر جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اگر وہ اچانک بھول گیا بسم اللہ واللہ اکبر کہنا بھول گیا تو ڈرنے والی کوئی بات نہیں، جانور حلال ہے۔ جان بوجھ کے اگر نہیں پڑھا پھر جانور مردار اور حرام ہے، اور جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشی رکھنا ہے، بعض اوقات جو ہے ایک چھری پہ 2 بندے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، چھری پر اگر 2 بندوں نے ہاتھ رکھے نا تو جو چھری چلانے والا، آپ بولے امام صاحب چھری چلا رہے، وہ تو پڑھ ہی رہے بسم اللہ اللہ اکبر، اب مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ، جس نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہے ان سب کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ہاں جنہوں نے چھری پہ ہاتھ نہیں رکھا ہے، جانور کو کسی نے دم پکڑا ہوا ہے، کسی نے قابو کیا ہوا ہے، کوئی رسی پکڑ کے کھینچ رہا ہے، تو وہ جنہوں نے قابو کیا ان پر تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو چھری پر جس کے ہاتھ ہے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ لازم ہے۔ اگر وہ جنہوں نے دم پکڑا اور رسی پکڑ کے کھینچ رہے قابو کر رہے وہ بھی کہہ لے تو حرج تو کوئی نہیں ہے، اگر وہ بھی زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے تو شاید جو ذبح کرنے والا اگر بھول گیا تھا اسے یاد آ جائے گا، یہ زیادہ بہتر ہے، وہ بھی کہہ لیں سارے کہہ لیں تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو یہ آپ کو ذہن نشی ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھنا۔